اس کی اخلاقیات کیا ہے، وہ بزنس کیا کرتے ہیں اور بزنس کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کا، اس کی اخلاقیات کیا ہے، ان کی یونیورسٹیاں کیا کرتی ہیں، ان کی عدالتیں کیا کرتی ہیں. تو یہ ترقی صرف اردو بول کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اب چائنا کے بارے میں کہتے ہیں جی انہوں نے چینی زبان میں ترقی کی، تو ماؤ سے پہلے بھی وہ چینی بولتے تھے، اس وقت انہوں نے ترقی کیوں نہیں کی؟ تو ترقی کرنے کے کچھ اور عوامل ہوتے ہیں، جیسے عمل کی بات کی انہوں نے، وہ عمل کی بات ہے. اب پنجابی بول کے آپ کہیں کہ جی میں ماں بولی بولوں گا تو میں ترقی کر لوں گا، اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے مفروضے بنا رکھے ہیں. زبان ٹھیک ہے کہ میں نے ایک اپنا دیباچہ لکھا تھا ایک کتاب کا کہ آدمی اپنے منتخب کیے ہوئے لفظوں سے مجسم ہوتا ہے. جیسے یہ کہا گیا ہے کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. تو لیکن اب ہم نے یہ بھی مفروضہ بنا لیا ہے کہ ہم انگریزوں کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے ان کی چیزیں لے لی ہیں. بھئی کون سی ان کی چیز آپ نے لے لی ہے، اور وہ آپ سے کیا چیزیں لے کے چلے گئے ہیں؟ شکر کریں انہوں نے ہماری چیزیں نہیں لی، ورنہ ان کا حال بھی پاکستان جیسا ہوتا. تو یہ ایسے گھڑے گڑائے ہم نے مفروضے بنائے ہوئے ہیں. کیا لندن میں یہ ہماری عدالتیں وہاں کام کر رہی ہیں؟ کیا ہمارا قانون وہاں چل رہا ہے؟ ان کی اخلاقیات جو ہیں وہ مختلف ہیں، ان کا جو سیاسی نظام ہے مختلف ہے. ہم نے ان سے کچھ نہیں لیا، کچھ لیا ہوتا تو ہم نے ترقی کی ہوتی. یہ غلط قسم کے مفروضے ہم نے گھڑے ہوئے ہیں کہ انگریز کا نظام. یہاں کون سا انگریز کا نظام چل رہا ہے؟ وہ ایک زمانہ، ایک تاریخ ہے جب انہوں نے یہاں پر حکومت کی، اس کے اپنے تقاضے تھے. لیکن کیا آج لندن میں وہ اس نظام کے ساتھ ترقی کرتے ہیں؟ تو یہ اس طرح. اب اردو کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اردو ترقی کیوں نہیں کر رہی. آپ سلیبس اپنا اٹھا کے دیکھیں، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کیوں بھاگتے ہیں؟ غالب سے نہیں بھاگتے. ان کو کیا رٹایا جاتا ہے؟ غالب پیدا کب ہوا، غالب مرا کب، غالب کے باپ کا کیا نام تھا، اس کی ماں کا کیا نام تھا. عجیب و غریب بات ہے کہ بھی غالب کیا کہنا چاہتا تھا، اس نے اپنی شاعری میں کیا میسج دیا. اور ہمارے تو بہت سے شاعروں نے بھی غالب کو نہیں پڑھا، اور اگر غالب کو پڑھا تو اس کے خطوط نہیں پڑھے. اس کے خطوط جو ہیں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے. اور جب وہ کلکتے گیا غالب اپنی آخری عمر میں، جب اس کا وظیفہ بند ہوا، تو اس وقت کلکتے سے واپس آ کے جو اس نے خطوط لکھے ہیں، اگر وہ آپ پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ غالب کتنی صدیاں آگے تھا. غالب نے لکھا کہ یہ جو تہذیب ہے دہلی کی، یہ تو اب کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ مرتی ہوئی زوال پذیر تہذیب ہے. تہذیب تو اس وقت کلکتے میں جنم لے رہی ہے. اب کلکتے میں کیا غالب نے دیکھا؟ پہلی بار اس نے دیکھا کہ بیل گاڑی یا گھوڑا نہیں ہے، ہاتھی نہیں ہے، گاڑیاں بھاگ رہی ہیں سڑک پر. اور اس نے دیکھا کہ وہ کشتیاں نہیں ہیں جو چپو سے چل رہی ہیں، اسٹیم سے جہاز چل رہے ہیں. نئی سڑکیں، ٹیلی فون، ڈاک کا نظام. تو وہ کو اردو بول کے انہوں نے نہیں کیا تھا. تو آپ اردو کی خدمت کرنا، اردو کبھی ختم نہیں ہوگی جس میں غالب پیدا ہوا ہے، جس میں اقبال پیدا ہوا ہے، جس میں فیض پیدا ہوا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح لیکن سب سے بڑی بات جو ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی زبان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کا رشتہ جو ہے وہ تجارت سے، اس کی اخلاقیات سے، جدید علوم سے پیدا نہیں ہوتا. سر سید نے جب ضد کی حالی سے کہ میں غالب سے ملنا چاہتا ہوں، تو غالب بڑے ضعیف ہو چکے تھے اس زمانے میں، لیکن سر سید نے بہت ضد کی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو حالی ان کو لے گئے
تو غالب نے کہا کہ بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں۔ تو غالب بڑے خوش ہوئے۔ غالب نے کہا کہ کچھ لکھتے بھی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میں کچھ تفسیر لکھ رہا ہوں قرآن کی۔ تو غالب نے کہا کہ بیٹا یہ ملا کا کام ہے، یہ ملا کو کرنے دو، تم جدید علوم پڑھو، منطق پڑھو، فلسفہ پڑھو، سائنس پڑھو۔ تو یہ زبانوں کی ترقی جو ہے، اب اگر یہ کہا جائے ایک پورا بہت بڑا سسٹم ہے پاکستان میں، ایک پورا ایک گروپ ہے، ایک پوری لابی ہے جو کہتی ہے کہ جی پاکستان نے اس لیے ترقی نہیں کی کیونکہ یہاں پہ اسلام نافذ نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر ہم کہیں کہ جناب اردو نافذ نہیں ہے اس لیے ترقی نہیں ہو رہی، تو یہ سسٹم جو ہوتا ہے کوئی بھی وہ زبانوں سے نہیں بنتا، زبان اس کا ایک جز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کلچر بھی مذہب ہے، زبان بھی مذہب ہے، ہمارا لا بھی مذہب ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ہم نے نا گڑبڑ کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ چیزوں کو ان کی اپنی جگہ پہ رہنے دیں۔ حنیف رامے میرے بڑے اچھے دوست تھے، رائٹر بھی تھے، پبلشر بھی تھے، پینٹر بھی تھے، وزیر اعلیٰ بھی رہے پنجاب کے، سیاستدان بھی بنے۔ تو ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ نذیر کیسر، ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کی طرف جاتے ہیں تو آخرت جاتی ہے، اور آخرت کی طرف جاتے ہیں تو دنیا چلی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا رامے صاحب یہ دونوں چیزیں کہیں نہیں جاتی، آخرت کو آخرت کی جگہ پر رکھیں اور دنیا کو دنیا کی جگہ پر رکھیں، تو دونوں چیزیں آپ کے پاس رہیں گی۔ تو ہم نے یہی کیا ہے کہ زبان کا، کلچر کا، مذہب کا، لا کا، سب چیزوں کو ملا جلا کے ایسی ایک شکل پیدا کر دی ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم کنفیوز لوگ ہیں، ہم ماضی کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اور جو لوگ ماضی میں زندہ رہتے ہیں وہ ماضی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ اور ابھی مسعود علی خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جبر سے کسی چیز کو نافذ کرنا، وہ زبان ہو، کلچر ہو۔ میں سوشلسٹ نہیں ہوں، لیکن لینن نے جو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے اس میں ایک پیراگراف لکھا کہ اگر آپ کوڑے مار مار کے بھی کسی کو جنت میں داخل کریں گے تو وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے قرآن میں ہے کہ دین میں جبر نہیں، تو جبر سے آپ چیزیں نہیں کر سکتے، نہ زبان نافذ کر سکتے ہیں، نہ مذہب نافذ کر سکتے ہیں۔ جبر سے تو آپ محبت بھی نافذ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو خوف ہے چیزوں کا، خوف بہت خطرناک چیز ہے، ڈر بہت خطرناک چیز ہے۔ ڈر جو خدا کا بھی ہو تو وہ آپ کو بزدل اور غیر تخلیقی بنا دیتا ہے۔ تو ڈر سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو زبانیں کبھی اس طرح ترقی نہیں کرتی کہ آپ تعصب کی بنا پہ زبان کو عقیدہ بنائیں گے تو وہ جبر بن جائے گا۔ تو ہم نے زبان کو بھی عقیدہ بنا لیا۔ تو اب یہ فاطمہ قمر ہیں، انہوں نے ایک کمنٹ کیا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، اعلیٰ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ زبان اردو نافذ ہو گئی، اور آج سے انگریزی کا جنازہ نکل گیا، انگریزی دفن ہو گئے۔ تو زبانیں جب تعصب آپ پیدا کریں گے کسی دوسری زبان کی نفرت کی بنیاد پر، آپ کی زبان ترقی نہیں کرے گی۔ زبانیں کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے سے دور ہونے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ظفر اپل صاحب یا جتنے لوگ بھی زبان کے لیے، کلچر کے لیے، عقیدے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ عقیدہ، زبان، کلچر تعصب کی بنیاد پر آپ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی پھیلے گا نہیں، کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ تو بہت شکریہ، بہت میں آپ کے ساتھ ہوں، تمام زبانوں کے ساتھ ہوں۔
اور تمام زبانیں جو ہیں وہ انسانوں کو قریب لانے کے لیے ہے، دور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شاعر ہیں تو کہتے ہیں کہ شاعر ہیں کوئی یہاں پر کوئی دوست؟ سارے شاعر ہیں تو سارے آ جائیں۔ تو خاور صاحب کو میں جانتا ہوں کہ وہ شاعر ہیں، اور کوئی ہے تو، اور بڑا اچھا لگا، لیکن چیزوں کو چیزوں کی جگہ پہ رکھیں، ان کو آپس میں اس طرح، اور حقیقت پسندی، سچ جو ہے زندگی میں، سچ کے لیے تھوڑی سی جگہ دریافت کریں، آپ تھوڑی سی کریں لیکن کریں۔ اور مسعود صاحب نے کہا شکریہ ادا کرنا، میں نے کسی دوست کا کہا شکریہ، تو اس نے کہا اپنوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ میں نے کہا کہ جو اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ غیر کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ تو شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ظفر اوپر صاحب کا بہت شکریہ، مفتی صاحب کا بہت شکریہ۔ وہ زبانی مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن کچھ شعر سناتا ہوں۔ سامنے بیٹھے تو یاد آئے گا آپ کو، بولے۔ عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا، عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا، میں چاند تاروں کو رستہ دکھایا کرتا تھا۔ عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا، میں چاند تاروں کو رستہ دکھایا کرتا تھا، ابھی میں بچہ تھا پتلے بنایا کرتا تھا، ابھی میں بچہ تھا پتلے بنایا کرتا تھا، فلک پہ میرا خدا مسکرایا کرتا تھا، ابھی میں بچہ تھا پتلے بنایا کرتا تھا۔ انسان بچپن سے تخلیق کرتا ہے، ابھی میں بچہ تھا پتلے بنایا کرتا تھا، فلک پہ میرا خدا مسکرایا کرتا تھا، وہ دھوپ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ دھوپ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی، میں سائے جوڑ کے شامیں بنایا کرتا تھا، میں سائے جوڑ کے شامیں بنایا کرتا تھا، عجیب شامیں تھی میں اپنے گھر کے آنگن میں، کہیں دیے کہیں آنکھیں جلایا کرتا تھا، مجھے بھی رستے کے سارے درخت جانتے تھے، مجھے بھی رستے کے سارے درخت جانتے تھے، وہ میرے بارے میں ان کو بتایا کرتا تھا، وہ میرے بارے میں مجھ کو ان کو بتایا کرتا تھا، وہ دن بھی تھے کہ ہوا میرے اختیار میں تھی، میں بادلوں کو زمیں پر بلایا کرتا تھا، وہ دن بھی تھے کہ ہوا میرے اختیار میں تھی، میں بادلوں کو زمیں پر بلایا کرتا تھا، اور سما گئے تھے ہم اس طرح ایک دوجے میں، وہ اپنے نام سے مجھ کو بلایا کرتا تھا، سما گئے تھے ہم اس طرح ایک دوجے میں، وہ اپنے نام سے مجھ کو بلایا کرتا تھا، عجیب شوق تھے میرے میں گیلی مٹی سے بنا بنا کے پرندے اڑایا کرتا تھا۔ تو بہت شکریہ، یہاں سائمہ ہیں، انہوں نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی، ان کا بھی بہت شکریہ۔ تو محبت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، محبت کیجئے، اور کہتے ہیں کہ محبت ہو جاتی ہے، اور اگر محبت نہ ہو پھر بھی کر لینی چاہیے۔ اور محبت پر ایک دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی پہلی محبتوں کی طرح، پہلی پہلی محبتوں کی طرح تم میری آخری محبت ہو، پہلی پہلی محبتوں، آخری محبت کوئی نہیں ہوتی، آخری محبت بھی پہلی محبت ہوتی ہے۔
پہلی پہلی محبتوں کی طرح تم میری آخری محبت ہو. پنجابی میں نے اس کو اس طرح کہا کہ اساں جد بھی کیتا ہے پیار کڑے، اساں جد بھی کیتا ہے پیار کڑے، کیتا ہے پہلی بار کڑے. تو یہ تازہ رہتی ہے محبت. ہر محبت کو پہلی محبت کر سمجھ کے کیا کیجیے. اساں جد بھی کیتا ہے پیار کڑے، کیتا ہے پہلی بار کڑے، تو چنی وچ نہیں لک سکتی، تو ساڈی بکل مار کڑے. تو چنی وچ نہیں لک سکتی. بکل مارنا یہ تیری بکل دے وچ چور، یہ ایک تصوف کی بات ہے. محبت ہے ہی تصوف، روحانیت ہے. جسم اور روح کو الگ نہیں کر سکتے. یہ سلائس کی طرح آپ کاٹے مت اس کو. جسم روح کے بغیر اور روح جسم کے بغیر کوئی چیز نہیں. اور محبت بھرپور ہوتی ہے، جسم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے. تو محبت عبادت ہے. میں ایک جگہ وہ سنا رہا تھا تو ایک مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو مخاطب کر کے وہ شعر سنا دیا کہ عمر گزری ہے عبادت کرتے، عمر گزری ہے عبادت کرتے، اچھا ہوتا جو محبت کرتے. تو محبت کرنا عبادت ہے. تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے چائے پر. تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی شاعری واری پڑھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ محبت ہوتی کیا ہے. تو یہ زبانیں اور یہ کلچر اور یہ مذہب تمام چیزیں محبت کے بغیر ناکام ہیں. تو ان چیزوں کو محبت کا وہ کیا کہتے ہیں کہ محبت کا پانی دین ہے کہ رنگ و خوشبو کو کہانی دے رہی ہیں، لڑکیاں پھولوں کو پانی دے رہی ہیں. بہت شکریہ. بچے جب محبت کی بات سن رہے تھے میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا، وہ کہتی یس